خداوند خدا نے اسے باغ عدن سے نکال دیا تاکہ زمین کی کھیتی کرے۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت تکوین کی کتاب اس کا 3 باب 9 سے 24 آیت مقدسہ۔ ایک دن خداوند خدا نے آدمی کو پکارا اور اسے کہا کہ تو کہاں ہے؟ وہ بولا، میں نے باغ میں تیری آواز سنی اور ڈرا، کیونکہ میں ننگا ہوں اور میں چھپ گیا۔ اس نے اس سے کہا، تجھے کس نے بتایا کہ تو ننگا ہے؟ کیا تو نے اس درخت کا پھل نہیں کھایا جس کی بابت میں نے تجھ کو حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا؟ آدمی نے کہا کہ جس عورت کو تو نے میرے ساتھ کر دیا اس نے مجھے اس درخت کا پھل دیا اور میں نے کھایا۔ تب خداوند خدا نے عورت سے کہا کہ تو نے کیا کیا؟ عورت بولی کہ سانپ نے مجھے بہکایا اور میں نے کھایا۔ تب خداوند خدا نے سانپ سے کہا، چونکہ تو نے یہ کیا، مالون ہے تو تمام چرندوں اور درندوں میں تو اپنے پیٹ کے بل چلے گا اور اپنی زندگی کے تمام ایام تو خاک چکھے گا۔ میں تیرے اور عورت کے درمیان عداوت ڈالوں گا، بلکہ تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان، اور وہ تیرے سر کو کچلے گی اور تو اس کی ایڑی کی تاک میں رہے گا۔ پھر اس نے عورت سے کہا، میں تیرے درد حمل کو بہت بڑھاؤں گا اور تو درد ہی کے ساتھ اولاد جنے گی، اور تو اپنے شوہر کے اختیار میں رہے گی، تجھ پر وہ حکومت کرے گا۔ اور آدمی سے کہا، چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی اور اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا، اس لیے زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی۔ محنت کے ساتھ تو اپنی زندگی کے تمام ایام اس سے کھائے گا، اور وہ تیرے لیے کانٹے اور اونٹ کٹارے اگائے گی، اور کھیت کی نباتات تیری خوراک ہوں گی، اور تو اپنے منہ کے پسینے سے روٹی کھائے گا، جب تک کہ تو زمین میں پھر نہ لوٹے جہاں سے تو لیا گیا، کیونکہ تو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹے گا۔ اور آدمی نے اپنی بیوی کا نام ہوا رکھا، اس لیے کہ وہ سب زندوں کی ماں ہے۔ اور خداوند خدا نے آدمی اور اس کی بیوی کے واسطے چمڑے کے کرتے بنا کر پہنائے۔ اور خداوند خدا نے کہا، دیکھو کہ آدمی نیک و بد کی پہچان میں ہماری مانند ہو گیا، اور اب کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنا ہاتھ بڑھائے اور شجر حیات میں سے بھی کچھ لے کر کھائے اور ہمیشہ جیتا رہے۔ اس لیے خداوند خدا نے اس کو باغ عدن سے باہر کر دیا تاکہ اس زمین کی جس سے وہ لیا گیا تھا کھیتی کرے۔ اور اس نے آدمی کو باہر نکال دیا، اور باغ عدن کے مشرق میں اس نے کاروبیم کو شعلہ زن اور برق فشاں تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے رکھا کہ شجر حیات کی راہ کی نگہبانی کرے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو۔ زبور 90۔ جماعتی جواب، اے خداوند، تو ہی پشت در پشت ہماری پناہ گاہ رہا ہے، پیشتر اس کے کہ پہاڑ پیدا ہوئے اور زمین اور دنیا خلق کی گئیں، ازل سے لے کر ابد تک تو ہی خدا ہے۔ جماعتی جواب، اے خداوند، تو ہی پشت در پشت ہماری پناہ گاہ رہا ہے۔ تو انسان کو خاک میں لوٹا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اے بنی آدم لوٹ جاؤ، کیونکہ تیری نگاہ میں 1000 برس کل کے گزرے ہوئے دن کی مانند ہیں، یا رات کے ایک پہر کی طرح ہے۔ جماعتی جواب، اے خداوند، تو ہی پشت در پشت ہماری پناہ گاہ رہا ہے۔ تو انسان کو غرقاب کرتا ہے، وہ گویا فجر کا خواب اور بدلنے والی گھاس بن جاتے ہیں۔ وہ صبح کو لہلہاتی اور سبز ہو جاتی ہے، اور شام کو مرجھاتی اور سوکھ جاتی ہے۔ جماعتی جواب، اے خداوند، تو ہی پشت در پشت ہماری پناہ گاہ رہا ہے۔
ہمیں سکھا کہ کس طرح اپنے دن گن لیں تاکہ باطنی حکمت حاصل کریں۔ اے خداوند ترس کھا، کیا تیرا غصہ ہمیشہ رہے گا؟ اپنے بندوں پر رحم فرما۔ جماعتی جواب، اے خداوند تو ہی پشت در پشت ہماری پناہ گاہ رہا ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس مرکز کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 8واں باب، پہلی آیت سے 10ویں آیت تک۔ انہوں نے پیٹ بھر کر کھایا۔ اس وقت بڑا ہجوم جمع ہوا اور ان کے پاس کچھ کھانے کو نہ تھا، تو یسوع نے شاگردوں کو پاس بلا کر ان سے کہا، مجھے ہجوم پر ترس آتا ہے، کیونکہ یہ 3 دن سے برابر میرے ساتھ ہیں اور ان کے پاس کچھ کھانے کو نہیں۔ اگر میں انہیں بھوکا ان کے گھر جانے کے لیے رخصت کروں تو وہ راہ میں ماندے پڑ جائیں گے، کیونکہ بعض ان میں سے دور سے آئے ہوئے ہیں۔ اس کے شاگردوں نے اسے جواب دیا کہ اس ویرانے میں کہاں سے کوئی انہیں روٹی سے سیر کر سکتا ہے؟ تب اس نے ان سے پوچھا کہ تمہارے پاس کتنی روٹیاں ہیں؟ وہ بولے 7۔ پھر اس نے ہجوم کو زمین پر بیٹھنے کا حکم دیا، اور اس نے وہ 7 روٹیاں لیں اور شکر کر کے توڑیں اور اپنے شاگردوں کو دیتا گیا کہ ان کے آگے رکھتے جائیں، اور وہ ہجوم کے آگے رکھتے گئے، اور ان کے پاس تھوڑی سی چھوٹی مچھلیاں بھی تھیں۔ سو اس نے ان پر برکت دے کر کہا کہ یہ بھی آگے رکھی جائیں، اور وہ کھا کر سیر ہوئے اور بچے ہوئے ٹکڑوں کے 7 ٹوکرے اٹھائے، اور کھانے والے تقریباً 4000 تھے۔ پھر اس نے انہیں رخصت کیا، اور وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ فوراً کشتی پر چڑھ کر دلمنوتا کے علاقے میں گیا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔